दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा लम्हा झेला है जब आप अपने पार्टनर के सामने बैठे हो, दिल भरा हुआ हो और आप पूरी ईमानदारी से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, मगर हर लफ्ज उल्टा आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। आप सोचते हैं अगर मैं ठीक से समझा दूं तो शायद वो समझ जाएंगे। आप अपने जज्बात खोलते हैं, अपनी तकलीफ बयान करते हैं, अपनी नीयत साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना आप बोलते हैं उतना ही महसूस होता है कि आपकी आवाज की कोई कीमत नहीं, आपके अल्फाज की कोई कीमत नहीं, आपकी अपनी कोई वैल्यू नहीं। सामने से जस्टिफिकेशन आती है, उल्टे इल्जाम आते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जैसे आपके जज्बात मजाक बन गए हैं। फिर एक वक्त आता है जब आप बोलते बोलते अंदर से टूट जाते हैं, आपका गला खुश्क हो जाता है, दिल भारी हो जाता है और आप सोचते हैं मैं आखिर क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जब कोई समझना ही नहीं चाहता। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप लड़ना नहीं चाहते, आप सिर्फ सुना जाना चाहते हैं, सिर्फ समझा जाना चाहते हैं, सिर्फ इज्जत चाहते हैं। लेकिन सच ये कि कभी कभी मुसलसल बोलना रिश्ते को जोड़ता नहीं बल्कि ऐसा ऐसा तोड़ देता है। और शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि ऐसे लम्हे में सबसे ताकतवर रद्द-ए-अमल जवाब देना नहीं होता। कभी कभी चंद लम्हों की खामोशी वो बात कह देती है जो हजार अल्फाज भी नहीं कह पाते। ये खामोशी नाराजगी नहीं होती, ये नजरअंदाज करना नहीं होता, ये वो खामोशी होती है जो इंसान तब इख्तियार करता है जब वो खुद को मजीद टूटने से बचाना चाहता है। ये खामोशी बहस को रोक सकती है, ये खामोशी दूसरे शख्स को सोचने पर मजबूर कर सकती है और सबसे बढ़कर ये खामोशी आपको याद दिलाती है कि आपके जज्बात की भी कोई कदर है। और आज हम समझेंगे कि सही वक्त पर इख्तियार की गई खामोशी रिश्ते में कैसे ताकत पैदा करती है और इंसान को अंदर से मजबूत कैसे बनाती है। खामोशी की ताकत का तारुफ। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे रिश्ते की बुनियाद बातचीत होती है और ये बात वाकई सच है, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि हर बात हर वक्त और हर हालत में नहीं की जाती। हम बड़े होते हैं ये समझते हुए कि अगर हम ज्यादा समझाएंगे, ज्यादा दलील देंगे और अपनी बात साबित करने की कोशिश करेंगे तो शायद रिश्ता बच जाएगा, लेकिन हकीकत अक्सर इसके बिल्कुल उल्ट होती है। जब जज्बात शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं तो अल्फाज हल नहीं बनते, जख्म बन जाते हैं। अब दिल से बात करते हैं लेकिन सामने वाले को वो शिकायत लगती है। अब वजाहत देते हैं लेकिन वो सफाई महसूस होती है। आप सुना जाना चाहते हैं लेकिन वो खुद को कटहरे में खड़ा महसूस करता है। और फिर वो लम्हा आता है जब दोनों बोल रहे होते हैं लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा होता। उसी लम्हे इंसान के अंदर एक अजीब बेबसी पैदा होती है। दिल चाहता है कि कोई सिर्फ एक लम्हा रुक जाए, कोई बस इतना कह दे मैं सुन रहा हूँ, लड़ नहीं रहा। मगर ऐसा नहीं होता। यही वो मकाम है जहाँ समझदार खामोशी अपनी ताकत दिखाती है। ये वो खामोशी नहीं जो नाराजगी में दी जाती है या किसी को सजा देने के लिए इख्तियार की जाती है। ये वो खामोशी है जो इंसान तब इख्तियार करता है जब वो महसूस करता है कि मजीद बोलना उसे अंदर से तोड़ देगा। ये एक शऊरी ब्रेक होता है, बहस की रफ्तार रोकने का, अपने दिल को संभालने का और माहौल की शिद्दत को कम करने का। अक्सर सिर्फ चंद लम्हों का तवक्कुफ या थोड़ा सा फासला दिल की धड़कन को मामूल पर ले आता है और ज़हन को दोबारा सोचने की ताकत देता है। ये खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये दरअसल वो ताकत होती है जो इंसान को खुद पर काबू पाना सिखाती है। क्योंकि बाज औकात वो बात जो दिल की गहराइयों से महसूस होती है वो अल्फाज से नहीं, खामोशी से ज्यादा वाज़ेह सुनाई देती है। पार्ट 1, हुक्म वाली खामोशी, कम बोलें ज्यादा सुनें। दोस्तों, पहला तरीका ये है कि हुक्म वाली खामोशी ये एक ऐसा फन है जो हर किसी को नहीं आता। और सच तो ये कि जो इंसान इसे सीख लेता है वो बहस में जीतने की कोशिश नहीं करता बल्कि वो माहौल पर असर डालना शुरू कर देता है। हुक्म वाली खामोशी का मतलब है कि आप बोलना छोड़ देते हैं लेकिन आपकी मौजूदगी मजीद मजबूत हो जाती है। आप अपनी बात को अल्फाज के जोर से नहीं बल्कि अपने सुकून, अपने एतमाद और अपने कंट्रोल के जरिए वजन देते हैं। जरा गौर करें, जब दो लोग बहस कर रहे होते हैं तो असल ताकत किसके पास होती है? वो शख्स जो तेजी से बोल रहा हो, हर बात की सफाई दे रहा हो और बार बार साबित करने की कोशिश कर रहा हो कि वो गलत नहीं, या वो शख्स जो पुरसुकून बैठा है, जिसकी सांसें मुतवाजन है, जिसके चेहरे पर घबराहट ना हो और जो ज्यादा सुन रहा हो, कम बोल रहा हो। इंसानी नफ्सियात का एक सादा असूल है, खामोशी हमेशा एक दबाव पैदा करती है। ज्यादातर लोग खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें महसूस होता है कि कुछ कहना जरूरी है, कुछ वजाहत देना जरूरी है, कुछ रद्द-ए-अमल देना जरूरी है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ ताकत का तवाजुन बदलता है। जब आप जानबूझकर खामोश रहते हैं तो वो ज़हनी दबाव जो आमतौर पर आप पर होता है वो दूसरे शख्स पर मुंतकिल हो जाता है। अब एक आम मंजर तस्वर करें, आपका पार्टनर गुस्से में कहता है कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। ये जुमला सिर्फ शिकायत नहीं होता, ये एक जज्बाती हमला महसूस होता है और आमतौर पर इंसान का पहला रद्द-ए-अमल दिफा होता है। आप फौरन कहते हैं ये गलत है, मैं सुन रहा हूँ, कल रात भी मैं तुमको सुन रहा था, तुम ही मुझे गलत समझ रहे हो। और उसी लम्हे बात मसले से निकलकर साबित करने की जंग बन जाती है। अब कोई किसी के जज्बात नहीं सुन रहा, सिर्फ अल्फाज टकरा रहे होते हैं, लेकिन
لیکن اب اسی منظر کو دوبارہ دیکھتے ہیں، مگر اس بار آپ مختلف رد عمل دیتے ہیں۔ پارٹنر کہتے ہیں کہ تم کبھی میری بات نہیں سنتے، آپ فوراً جواب دینے کے بجائے خاموش ہو جاتے ہیں، آپ نہ نظریں چراتے ہیں، نہ غصہ دکھاتے ہیں، نہ طنزیہ مسکراہٹ دیتے ہیں، آپ صرف سکون کے ساتھ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور 3 سے 5 سیکنڈ کچھ نہیں کہتے۔ یہ چند سیکنڈ شروع میں آپ کے لیے بہت مشکل ہوں گے، آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ فوراً صفائی دیں، فوراً اپنی بات رکھیں، ورنہ آپ غلط ثابت ہو جائیں گے، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں حکم والی خاموشی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو بحث کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، اسے توقع ہوتی ہے کہ آپ فوراً جواب دیں گے، جب اسے جواب نہیں ملتا تو اس کے اندر کا غصہ آہستہ آہستہ سوچ میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت دفعہ وہ خود ہی اپنی بات نرم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شاید گہری سانس لے کر کہے، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم کبھی نہیں سنتے، بس مجھے لگتا ہے کہ تم آج کل بہت مصروف رہتے ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اب بات الزام سے نکل کر احساس کی طرف آ جاتی ہے۔ آپ نے لڑائی کو بھڑکنے سے پہلے روک لیا اور ایسا دروازہ کھول دیا جہاں سچ میں بات ہو سکتی ہے۔ حکم والی خاموشی کا سب سے بڑا فائدہ یہ آپ کو جذبات کے طوفان میں بہنے سے بچاتی ہے، یہ آپ کو وقت دیتی ہے سوچنے کا، محسوس کرنے کا اور صحیح الفاظ چننے کا۔ یہ خاموشی دوسرے شخص کو بھی موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی بات کو دوبارہ سمجھے، اپنے لہجے کو نرم کرے اور اپنے جذبات کو واضح کرے۔ یاد رکھیں، جو انسان ہر بات پر فوراً رد عمل دیتا ہے وہ اکثر اپنی بات کی طاقت کھو دیتا ہے، لیکن جو انسان صحیح وقت پر رکنا جانتا ہے اس کے الفاظ کم ہوتے ہیں مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ حکم والی خاموشی دراصل یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو خود پر اعتماد ہے اور آپ لڑائی نہیں سمجھ بوجھ چاہتے ہیں۔ اور اکثر رشتوں میں سب سے زیادہ احترام اسی انسان کو ملتا ہے جو ہر بحث جیتنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ہر بحث کو سمجھداری سے سنبھالنا جانتا ہے۔ پارٹ 2، بے اثر شخصیت، اشتعال پر رد عمل نہ دیں۔ دوستو، دوسرا طریقہ ہے بے اثر شخصیت بنانا۔ یہ صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، یہ اپنے جذبات کی حفاظت کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ وہ ڈھال ہے جو انسانوں کو لفظوں کے زخم سے بچاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ زیادہ تر جھگڑے اصل مسئلے سے شروع نہیں ہوتے، وہ شروع ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے طنز سے، چبھنے والے جملوں سے اور ایسے لفظوں سے جو جان بوجھ کر دل پر لگائے جاتے ہیں۔ اکثر جب کوئی انسان اندر سے تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ سیدھا اپنی تکلیف بیان نہیں کر پاتا، وہ طنز کرتا ہے، چبھتی ہوئی بات کرتا ہے، صرف اس لیے تاکہ اسے رد عمل ملے، اور جب رد عمل مزید بھڑک اٹھتا ہے۔ بے اثر شخصیت کا مطلب ہے کہ آپ شعوری طور پر اس کھیل کا حصہ نہ بنیں۔ تصور کریں آپ کا پارٹنر طنزیہ انداز میں کہتا ہے، واہ آج بھی کچن ویسے ہی پڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو آپ کو فوراً چوٹ پہنچاتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جملہ آپ کو دفاعی بنا دے گا۔ عام رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ فوراً پلٹ کر کہتے ہیں، میں سارا دن مصروف تھا، تم نے کیا کیا ہے؟ اور اسی لمحے ایک عام جملہ مکمل جھگڑے میں بدل جاتا ہے۔ لیکن بے اثر شخصیت رکھنے والا انسان وہ جملہ سنتا ہے، اس کے پیچھے چھپی اشتعال انگیزی کو پہچانتا ہے اور شعوری طور پر رد عمل نہیں دیتا۔ وہ شاید ہلکی سی مسکراہٹ دے یا خاموشی سے اپنا کام جاری رکھے یا آرام سے موضوع بدل دے۔ یہ رد عمل نہ دینا کہ سامنے والے کے لیے حیران کون ہوتا ہے، کیونکہ وہ لڑائی کے لیے تیار تھا اور آپ نے لڑائی کا دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میں تمہاری بات سن رہا ہوں لیکن میں اپنے سکون کو تمہارے موڈ کا قیدی نہیں بناؤں گا۔ اکثر اس کے بعد سامنے والا شخص یا تو خود خاموش ہو جاتا ہے یا آخرکار وہ بات کہہ ہی دیتا ہے جو واقعی اسے تکلیف دے رہی ہوتی ہے۔ بے اثر شخصیت بنانا آسان نہیں، کیونکہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ فوراً جواب دے، اپنی صفائی دے اور خود کو درست ثابت کرے، لیکن حقیقت یہ کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اپنی خاموشی سے خود کو بچانا سب سے مضبوط جواب ہوتا ہے۔ پارٹ 3، محدود دستیابی، توجہ کو قیمتی بنائیں۔ تیسرا طریقہ، محدود دستیابی۔ یہ سننے میں شاید سخت لگے لیکن سچ یہی ہے، جو چیز ہر وقت ہر لمحہ بغیر کسی کوشش کے مل جائے، وقت کے ساتھ اس کی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ رشتوں میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ جب آپ کی توجہ ہر وقت موجود ہو، آپ کا وقت ہمیشہ خالی ہو اور آپ کی موجودگی ہمیشہ یقینی ہو، تو اس آپ کی اہمیت عام سی ہونے لگتی ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب انسان اپنی پوری توانائی، اپنا وقت، اپنی محبت ایک ایسے شخص پر لگا رہا ہو جو اسے معمول سمجھنے لگے۔ محدود دستیابی کھیل کھیلنا نہیں، یہ کسی کو تڑپانے کی کوشش بھی نہیں، یہ دراصل خود کو یاد دلانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی صرف ایک رشتے کے گرد نہیں گھومتی۔ فرض کریں آپ کا پارٹنر بار بار آخری وقت پر پلان کینسل کر دیتا ہے۔ آپ بارہا سمجھا چکے ہیں، اپنی ناراضگی بتا چکے ہیں، اپنی تکلیف ظاہر کر چکے ہیں، لیکن کچھ نہیں بدلا۔ ایسے لمحے میں الفاظ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ اب آپ کا رویہ بولتا ہے۔ اگلی بار جب وہ پلان بنائے تو ضروری نہیں کہ آپ فوراً دستیاب ہوں، آپ واقعی مصروف ہو سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے
لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ یہ بدلہ نہیں ہوتا، یہ خود کو ترجیح دینا ہوتا ہے۔ شاید آپ میسج کا جواب فوراً نہ دیں، شاید آپ اپنی مصروفیات کو اہم سمجھیں، یا شاید اپنے شوق اور اپنے دوست اور اپنی زندگی کو دوبارہ وقت دینا شروع کر دیں۔ یہ چھوٹی تبدیلیاں ایک خاموش پیغام دیتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی موجودگی ہمیشہ یقینی نہیں بلکہ ایک قیمتی چیز ہے۔ جب انسان اپنی توجہ دوسروں کے پیچھے دوڑانے کے بجائے اپنی ذات پر لگانا شروع کرتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش پیدا ہوتی ہے، اور اکثر لوگ اس وقت آپ کی قدر سمجھتے ہیں جب آپ خود اپنی قدر کرنا شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آخر میں اس پوری بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پارٹنر پر حاوی ہو جائیں یا رشتے کو طاقت کی جنگ بنا دیں۔ اصل مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی وہ ذاتی طاقت واپس حاصل کریں جو اکثر انسان رشتے کو بچاتے بچاتے آہستہ آہستہ کھو دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رشتہ خوف، دباؤ یا مسلسل سمجھوتوں پر نہیں بلکہ عزت، توازن اور سمجھ بوجھ پر ہو۔ جب آپ حکم والی خاموشی سیکھ لیتے ہیں تو آپ ہر بات پر صفائی دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے الفاظ کم ہو جاتے ہیں لیکن ان کا اثر گہرا ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ کو سننے لگتے ہیں کیونکہ آپ خود کو سننا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ بے اثر شخصیت بنا لیتے ہیں تو ہر طنز، ہر چبھتی بات آپ کے سکون کو ہلا نہیں سکتی۔ آپ جذبات کے طوفان میں بہنے کے بجائے خود کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، اور یہی مضبوطی انسان کو اندر سے آزاد کر دیتی ہے۔ اور جب آپ محدود دستیابی اپناتے ہیں تو صرف آپ اپنے پارٹنر کو نہیں بلکہ خود کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ کی زندگی قیمتی ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، اور آپ کی موجودگی کسی کی عادت نہیں بلکہ ایک نعمت ہونی چاہیے۔ یہ سب طریقے کوئی چالاکیاں نہیں، یہ وہ اوزار ہیں جو انسان کو اپنی عزت بچانا سکھاتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو آپ کو اس تھکن سے نکالتے ہیں جہاں آپ ہمیشہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ آپ غلط نہیں ہیں، اور آپ کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں آپ سکون کے ساتھ جیتے ہیں، اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں اور خودداری کے ساتھ رشتہ نبھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، رشتے میں اصل طاقت اونچی آواز، لمبی بحث یا آخری لفظ بولنے والی نہیں ہوتی۔ اصل طاقت اس پرسکون اعتماد میں ہوتی ہے جو انسان کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنے سکون کی حفاظت کرے، اور ہر رشتہ مضبوطی سے مگر وقار کے ساتھ جیے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے، اگر آپ نے محسوس کیا کہ خاموشی بھی طاقت بن سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے جو شاید اسی درد سے گزر رہے ہوں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔